اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ چلا، آپ کو کریم آقا علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں کسی نے بتایا کہ مکہ کے اندر ایک ایسا بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے اعلان نبوت کیا ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے، نیک باتیں جیسے آپ کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کو بھیجا، بھائی چلا گیا۔ جب بھائی کو بھیجا نا، ابھی جا کر پتہ کر کے آؤ وہ کیسا ہے اور کیا کہتا ہے۔ بھائی پتہ کر کے آیا اور بھائی نے آ کر واپس بتایا، بھائی کا نام انیس تھا، اور آ کر بتایا کہ ہاں، انیس نے بتایا اپنے بھائی کو، ان کا نام تھا اصل میں جندب، پھر ابو ذر کنیت مشہور ہو گئی۔ بھائی نے آ کر بتایا کہ اے میرے بھائی، ہاں مکہ کے اندر ایک شخص ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اللہ کی عبادت کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیتا ہے، نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ایک بات ہے، لوگ اس کے مخالف ہیں۔ لوگ کیا ہیں اس سے مخالف تھے نا۔ یہ بات بھی انہوں نے بتائی، یہ بات بھی انہوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں جاتا ہوں خود پتہ کر کے آتا ہوں۔ مکہ کے اندر گئے، آپ کو پتہ ہے آج ہم نمازیں دو چار پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار مجھے تو مشکلات آ رہی ہیں۔ ہماری مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہے جو مشکلات انہوں نے برداشت کی ہیں۔ کہہ رہے میں کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ میں مکہ میں داخل ہوا، اور جیسے مکہ میں داخل ہو کر میں نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو کفار مکہ نے مجھے پکڑ کر بہت زیادہ مارا مجھے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسلام کا مطلب صرف آزادی نہیں ہے، اسلام کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ جب اسلام میں بندہ آتا ہے تو پھر بندے سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، بندے کے بارے میں اب یہ نہیں کرنا، اب یہ نہیں کرنا، اب یہ نہیں کرنا، پھر پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ فرمایا کہ پھر میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا تھا تو مجھے پکڑ کر مارا، اور میں واپس نہیں گیا کہ اب چھوڑ دوں نا، میں نے کہا پوری بات پتہ کر کے جاؤں گا۔ بہرحال کہ فرماتے ہیں کہ میں آ گیا، میں کہاں پر رکا؟ مکہ شریف کے اندر رکا، اور جہاں پر آب زمزم ہے وہاں پر رکا۔ اب میں دوبارہ کسی سے نہیں پوچھ رہا، بھی حالات اس طریقے سے میں کسی سے نہیں پوچھ رہا۔ فرماتے ہیں میرے پاس جو کھانا تھا ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہوگی۔ اب میں کیا کرتا تھا؟ فرماتے ہیں جب بھوک لگتی تو میں آب زمزم پیتا تھا، رب پیاس بھی بجھا دیتا تھا اور بھوک بھی مٹا دیتا تھا میری۔ فرماتے ہیں کچھ دن گزرے، میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے آ کر دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے بندے، مجھے بہت دن ہو گیا تجھے یہاں پر دیکھ رہا ہوں، کیا تو پسند نہیں کرتا جا کر میرا مہمان بن جائے تو؟ میں نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا مجھے علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی گئے، میں ان کے ساتھ مہمان خانے میں چلا گیا، اور جب میں ان کے پاس گھر گیا، مجھے حضرت علی نے ٹھہرایا، کھانا ملتا رہا، میں نے بات نہ کی۔ آخر کار مولا علی نے پوچھا کچھ دنوں کے بعد آپ یہاں مکہ کے اندر آئے ہیں، کوئی کام؟ فرمانے لگے کام تو ہے، لیکن میں نے کسی کو بتایا تھا، اس نے مجھے بہت مارا، آپ کو بتاتا ہوں۔ میں تو بتا تو صحیح کام کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں یہاں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں، جو مومنوں کا نبی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میں تجھے صبح لے کے جاؤں گا۔ صبح لے کر چلے گئے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جب گئے نا، آقا علیہ السلام سے دو چار باتیں کی ہیں، کچھ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، بہت زیادہ سوالات، اور جنہیں ماننا ہوتا ہے نا وہ زیادہ سوال نہیں کرتے، وہ مان لیتے ہیں۔ دو سوال کیے، میرے آقا نے بتائے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ہاتھ آگے بڑھائیں، میں نے کلمہ شریف پڑھنا ہے آپ کے ہاتھ کے اوپر۔ بس اتنی بات ہی، میرے آقا نے کلمہ پڑھایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو ذر، مکہ کے حالات تھوڑے سے ایسے ہیں، تو چھپا کر رکھنا، ابھی بتانا نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب آپ کے نام پر اور رب کے نام پر جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی تو میں صبر کا مظاہرہ کرتے برداشت کرتا چلا جاؤں گا۔ تو پھر آپ نے جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام کی امتی اور صحابی بنے، باہر آ کر مکہ کے اندر اعلان کیا، کہنے لگا لوگوں سنو، تم نے جتنی سزائیں دینی ہے دے لو، لیکن آج میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ لوگوں نے مارا، کفار مکہ نے مارا، حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو اوپر گر کر ان کو بچا کر دوسرا دن وہ لے گئے۔ دوسرا دن آیا، کہنے لگے کہ ابو ذر آپ بتا کیسی طبیعت ہے؟
انہوں نے کہا کیا بتاؤں، جب وہ مار رہے تھے اس وقت مزہ ہی بڑا آ رہا تھا، اللہ کے نام پر مار کھانے کا سکون ہی بڑا مل رہا تھا جب میں رب کے نام پر کھا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہ کلمہ شریف کی برکت ہے یار۔ ادھر مار لگے پھر بندہ کہے اس میں مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے جب رب کے نام پر اخلاص کے ساتھ بندہ کرتا ہے نا، یقین جا رہے پھر مزہ آتا ہے۔ پھر کیا آتا ہے جی؟ مزہ آتا ہے۔ پھر میرے آقا کو کتنی محبت ہوئی، ابو ذر سے کتنی محبت ہوئی، بہت ساری باتیں ان کے بارے میں